بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے مختصراً طور پر صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو لوگ دبی آواز سے آپ کے پاس بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ، ایسے لوگوں کا نا اللہ نے امتحان لے لیا، اللہ ان لوگوں کو جانچ چکا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ ان کے دلوں کو جانچ چکا ہے، ان کے دلوں میں صرف تقوی ہی ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ساتھی سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، وہ صحابہ کرام اشداء، سخت ہیں زیادہ، علی الکفار، کفاروں کے اوپر زیادہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں اتنی محبت ہے، الفت بھائی چارگی ہے کہ آج تک ان جیسی کوئی مثال دنیا پیش ہی نہیں کر پائی ہے۔ تراہم رکعن سجدہ، آپ دیکھیں گے انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، وہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا وہ فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں، یعنی رکوع اور سجدے سے وہ اللہ اور اس کے فضل کو، اللہ اس کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے پیشانی، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہرے اور ان کی پیشانیاں، اثر السجود، من اثر السجود، سجدے سے پہچان لی جائیں گی، یعنی سجدے کے نشانات ہوں گے۔ وہ ایسے جماعت ہیں، وہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں جن کے چہرے اور پیشانی سجدے میں ہیں، سجدے سے پہچان لی جائے گی۔ سیم، اور اس کے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ صفاتیں توریت میں بھی تھیں، زبور میں بھی تھیں۔ تو عزیز ساتھیوں، کیا پتہ لگا کہ صحابہ کرام کی قرآن کریم جو ہے فضیلت اور عظمت بیان کر رہا ہے، اور یہ خالی قرآن نہیں بیان کر رہا بلکہ اللہ رب العزت نے پہلے جو کتابیں تھیں، توریت کی صفات تھی، اس میں بھی یہی صحابہ کرام کی جو ہے فضیلت اور عظمت بیان کری ہے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرا، کیونکہ صحابہ نے ہی اپنی زندگیاں قربان کر دی تھی اسلام کے لیے، اپنے آپ کو پوری زندگی وقف کر دی تھی اسلام کے لیے، جان کا نذرانہ پیش کرا تو پیش کرا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں تو کری، کس لیے کہ اللہ کا جو ہے یہ لایا ہوا، اللہ کا جو ہے یہ قرآن بلند ہو جائے، رسول اللہ کی یہ شریعت جو ہے تمام عالم انسانیت تک پہنچ جائے، خالق کے کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام تک یہ ہدایت پہنچ جائے، تاکہ وہ تمام لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے صحابہ کرام جدھر رخ ہوا وہ ادھر چلے گئے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، گردنیں کٹوانی پڑیں تو کٹوائے، وہ ہر طرح کی وہ جو ہے انہوں نے پریشانیاں دی ہیں کہ ہم جو ہے ان کی پریشانیوں کا کچھ بھی بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، بہت اس امت پر احسان ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں جگہ جگہ صحابہ کرام کی عظمت، کہیں کہا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان لائے اچھے اعمال کرتے ہیں، یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں، بہترین مخلوق یہی ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ تو ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ایسا ہمیشگی والی جنت ہے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا،
اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اللہ نے یہی دے دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت بیان کر رہا قرآن، جگہ جگہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ یہ قرآن ان کی جو ہے یہ رتب اللسان بیان کر رہا، قرآن جگہ جگہ ان کی تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے، آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس طرح فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبہ اس طرح جو ہے آپ کا بتایا صحابہ کرام کا، کہ قرآن جو ہے کہیں آپ کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہہ کر کے مخاطب کر رہا ہے کہ آپ بہترین امت ہیں، جو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے بالواسطہ مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام، ان سے کہا جا رہا کہ آپ بہترین امت ہیں، یعنی بہترین امت کے لوگوں کا آپ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ رب العزت وہاں سے اعلان کر رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ اور قرآن آگے بیان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تم سے راضی اور وہ تم اس سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی۔ یہ قرآن ان کی صفات بیان کر رہا، کہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا کہہ کر کے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور کہہ کر کے ان کو جہنم سے دوری کا اعلان کر رہا ہے، جہنم سے برات کا اعلان کر رہا ہے، کہیں جو ہے سلام و سلام علی عباد الذین اصطفیٰ کہہ کر کے ان کو چنندہ بندوں میں قرار دے رہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ ایسی ایسی صفاتیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب عزیز ساتھیوں، مجھے بتاؤ صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، اور آئیے احادیث کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت ہمارے حضور نے فرمایا ہے۔ ہمارے حضور نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی میرے صحابہ کرام کا تذکرہ کرا کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو، برائی کے ساتھ نہیں۔ صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنے والا، یاد رکھو ہمارے اکابر جو فرماتے ہیں وہ زندیق ہے، وہ شخص منافق ہے، اس شخص کے دل میں نفاق پل رہا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ شخص دھوکہ باز ہے، وہ مسلمانوں جیسا حلیہ تو بنایا ہے، وہ مسلمانوں جیسی صفاتیں تو رکھتا ہے، وہ مسلمانوں والے احکام پہ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی تک وہ مسلمانوں والے اعمال نہیں ہے، اس کے دل میں وہ ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت نہیں ہے، اس کے دل میں صحابہ کرام کی وہ عظمت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ان جیسا بن کر کے صحابہ کرام کی سیرت کو داغدار بنانا، صحابہ کرام کی صفت کو، صحابہ کرام کی عفت کو جو ہے تار کر رہا ہے۔ تو ہمارے حضور نے فرمایا جب ہمارے صحابہ کا تذکرہ ہوا کرا کرے تو خاموش ہو جایا کرا کرو، خاموش ہو جایا کرا کرو۔ اگر کچھ ایسی چیزیں پتہ لگ جائیں، یعنی دو صحابہ کرام کے بارے میں آپسی جو اختلافات کی اگر بات ہو رہی ہو تو فوراً وہاں پر کیا ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ہمارے حضور نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَتِ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا۔ تین چیزیں جب ہوں تو خاموش ہو جایا کرو، اپنی زبان پر تالے لٹکا لیا کرا کرو، اپنی زبان کو لگام لے لیا کرا کرو، اپنی زبان کو اب زیادہ لمبی نہیں کرنی، زبان درازی نہیں کرنی ہے، بند کر لو اپنی زبان کو۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو اپنی زبان کو خاموش کر لو، اپنی زبان کو تالے لگا دو۔ وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ، اور جب جو ہے ستاروں کا تذکرہ ہوا کرے تو اپنی زبان کو خاموش کر لو۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، اور جب مقدر کی بات ہو تو پھر فوراً اپنی زبان کو روک لو۔ یعنی صحابہ کرام میں غور و خوض نہ کرو، غور و خوض نہ کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اب ایسے لوگوں کا ہم کیا، ایسے لوگوں کے اوپر ہم کیوں جو ہے ان کی سیرت پر اور ان کی سیرت طیبہ پر ہم جو ہے اپنے جو ہے گندی زبان کو ان مقدس ہستیوں کے خلاف جو استعمال کریں، ایسا نہیں۔ اور ہمارے حضور نے آگے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے کسی صحابہ کو برا بھلا مت کہو، یہ میرے صحابہ ہیں، انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، پریشانی کے عالم میں انہوں نے میرے ساتھ دیا ہے، پوری زندگی انہوں نے اسلام کے لیے وقف کری ہے، جگہ جگہ ہجرتیں کرنا پڑی تو کری ہیں، صحابہ کرام نے ہر طرح سے تعاون ساتھ دیا ہے۔ اور یاد رکھو جو سب سے بڑی چیز ہے
وہ یاد رکھو آج جو ہم تک قرآن ہے، آج جو ہم تک احادیث ہے، آج جو ہم تک جو ہے اللہ کا قانون ہے، یہ اس کی حفاظت یا جو یہ جو آج ہم تک جو آیا ہے وہ صرف صحابہ کرام کی بدولت آیا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی سے صحابہ کرام کو نکال دیں تو پھر یاد رکھو ان کی عظمت کچھ نہیں رہ جاتی ہے، ہمارے ایمان کی عظمت کچھ نہیں رہ جاتی ہے۔ ہم کوئی اس دور میں نہیں جی رہے ہیں جہاں پر انبیاؤں کا سلسلہ ہے۔ ہم آج 1450 سال ہو چکے ہیں، 1450 سالوں میں یہ کتاب اللہ اور کتاب السنت اور اس کی جو ہے قرآن کی یہ کون حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں، صحابہ کرام تھے جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں تک نہیں آئے ہیں، دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، یہاں صرف صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں آئی تھیں دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، ہم تمام لوگوں کو ایمان والا بنانے کے لیے، راہ ہدایت دکھانے کے لیے صحابہ کرام کی جماعتیں آئی تھیں، صحابہ کرام آئے تھے، جس میں حجت الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ جاؤ گواہ ہو میں نے اپنا پورا کام کر دیا۔ جب آپ نے نبوت حق کا وہاں پر اقرار کروایا، رسالت کا اقرار کروایا، کیا میں نے میں نے اللہ کے احکام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا تھا ہاں، اور کہا تھا ولو آیا، جاؤ میری ایک آیت ہی صحیح تم غائبانہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ صحابہ کرام نکل پڑے۔ آج یہ ہم تک قرآن اور جو احکام اور جو اس کے معنی اور مفہوم اور جو اس کی تفاسیریں اور اس کو جو احادیث کے مطلب، یہ سب جو آج محفوظ ہیں وہ صرف صحابہ کرام کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو اگر ہم اپنی زندگی سے صحابہ کرام کو نکال دیں گے تو پھر نہ حقیقت میں ہم اللہ اور اس کے رسول تک پہنچ پائیں گے، کیونکہ ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول تک جوڑنے والی چیز ہے وہ صحابہ کرام کی چیز ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کی حفاظت کری ہے، پاسبانی کری ہے، تب جا کر کے آج ہم جو ہے ہم جیسے یہ لوگ منافق لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو آج ان کی ذات پر، ان کی سیرت پر، ان کے خلاف لٹریچر تیار ہو رہا ہے، ان کے خلاف زبان درازیاں ہو رہی ہیں، ان پاکیزہ ہستیوں کے خلاف اپنی ناپاک ناپلید زبان کو ان کے خلاف استعمال کرا جا رہا ہے۔ ہمارے حضور نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کہو، ان کو لعن و طعن نہ کرو، لعن و طعن اور تشنیع و تعانی نہ کرو، ان کے اوپر اعتراضات کا نشانہ نہ بناؤ۔ فرمایا تھا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ آج یہ آسمان ہے اتنا بڑا، ایک سورج ایک چاند ہے، ستارے ہیں، ایسے ہی میرے صحابہ ہیں، اس روئے زمین پر ستارے اور صحابہ کی مثال دی، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم کسی کی بھی اتباع کر لو گے تم راہ پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ ہمارے حضور نے آگے صحابہ کرام کی عظمت اپنی زبان رسالت سے ان کے لیے فرمایا تھا، کہا تھا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی، او سنو میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان کو برا بھلا مت کہنا، اور خدا کی قسم اس قبض قدرت جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے لو احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، انفق خرچ کرتے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرتے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اور ان کی ایک مٹھے ہوئے ہتھیلی جو انہوں نے جو یا گیہوں صدقہ کری ہے، وہ آپ کے ایک پہاڑ جو سونا ہے صدقہ کرنے کا وہ اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ تم چاہو تو یہ سونے کا پہاڑ صدقہ کر دو، اور صحابہ کرام نے جو ایک مٹھی سے جو 100 جو صدقہ کرا، گیہوں صدقہ کرا، خلوص اخلاص کے ساتھ جو صدقہ کرا ہے، آپ کا یہ سونے کا پہاڑ، آپ کا یہ سونے کے برابر یہ جو پہاڑ ہے صحابہ کرام کی ایک مٹھی صدقہ کرنے کے برابر کبھی بھی اہمیت اور فضیلت نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اب بتاؤ عزیز ساتھیوں، ایسے صحابہ جن کے دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مسکنی آخرت کو بنایا ہو، پوری زندگی ہی آخرت کے لیے وقف کر دی ہو، بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ انہوں نے کر دیا ہو، صرف اپنی آخرت کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے،
اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے، اور یہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے لیے کہ یہ رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہر کائنات کے انسان تلک پہنچ جائے اور وہ کامیاب ہو جائے، اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کے دلوں میں صرف پاکیزگی کے سوا کچھ نہیں تھی، ان کے دلوں میں طہارت کے سوا کچھ نہیں تھا، ان کے دلوں میں آخرت کے سوا کچھ نہیں تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خشیت خوف الہی کا سرمایہ کے سوا اور کچھ نہیں ان کو حاصل تھا۔ اصل سرمایہ ان کا خشیت الہی تھا۔ اب بتاؤ عزیز ساتھیوں، ایسے صحابہ کے بارے میں ہم اگر زبان درازی کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں ہم کیا ہیں، پھر ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہم کیسے ان مقدس ہستیوں کا جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ارے یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، صحابہ کرام کا جو گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کچھ بھی گندگی لگتی ہوگی، میں اس گندگی کے برابر بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے اس گندگی کے برابر۔ صحابہ کرام تو دور کی بات ہے، لیکن آج ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، صحابہ کرام کی جو ہے قربانیاں نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ آج وہ اپنی زبان درازی کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج جو ہے ان کے ہاتھ شل ہو جائیں، ان کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، ان کی زبانیں معاف ہو جاتی ہیں، گنگے بہرے ہو جاتے ہیں جو صحابہ کرام کی ذات پر حملہ کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ایسے لوگوں، ذات پر حملہ کرنے والوں، تپتی ہوئی صحرا میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں گرمی کس نے برداشت کری تھی؟ بیوی بچوں کو یتیم کس نے کرا تھا؟ اور شہادتیں کس نے پائی تھی؟ جان اور مال کا نذرانہ کس نے پیش کرا تھا؟ اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کس نے کری تھی؟ اب مجھے بتائیں یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ کرام جیسے مقدس ہستیاں تھیں۔ تو ہمارے حضور نے اور ہمارے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، فرمایا تھا اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی۔ دیکھو، ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا تھا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد ان کو تم دیکھو نشانہ نہ بنانا، میرے جانے کے بعد تم ان کو اوپر سب و شتم نہ کسنا، میرے جانے کے بعد تم ان کو لعن طعن نہ کرنا۔ لو کان غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، یعنی مجھ سے اگر محبت ہوگی تو میرے صحابہ سے بھی محبت ہوگی، مجھ سے اگر محبت ہوگی تو میرے صحابہ کے ایک چیزوں سے محبت ہوگی، اگر میرے ایک عمل سے محبت ہوگی تو تمام ان صحابہ سے محبت ہوگی۔ تو کیا مطلب ہے؟ فمن احبهم فبحبی احبهم، اور فرمایا ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے نفرت کرے گا مجھ سے نفرت ہونے کی بنا پر ان سے نفرت رکھے گا، ان سے بغض و عناد رکھے گا۔ اور آگے فرمایا ومن آذاهم فقد آذانی، یعنی جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، ومن آذاهم، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھ سے کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذى اللہ، اور جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے اللہ کا برا بھلا، اس نے اللہ کو برا بھلا کہا۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور عن قریب ہے جو اللہ کو برا بھلا کہ اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے، اس کے اوپر عذاب مسلط کر لے، اس کے اوپر صوت نازل کر دے، اس کے اوپر صوت کے کوڑے، اس کے اوپر صوت برسا دے۔ تو عزیز ساتھیوں، کیا بتایا ہمارے حضور نے کہ دو چیزیں، کہ اگر مجھ سے محبت ہوگی تو میرے صحابہ سے بھی محبت ہوگی۔ جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے، آدمی کو ہوتی ہے نہیں، اگر کوئی محبوب ہی ہے کسی کا تو اس کی ایک ایک چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے موبائل سے لے کر کے، اس کے رہن سہن سے لے کر کے، اس کے کپڑے سے لے کر کے، اس کی ایک ایک چیزوں سے محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے گلی کی بھی محبت ہوتی ہے، اور اس گلی میں جو کتے بھونکتے ہیں اس کتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو جب اپنے محبوب سے محبت ہو جا رہی ہے تو آج یہ نبی کریم جن کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، جن کی ذات سب سے بلند ہے، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، سرکار دو عالم ہیں، اور جن کے صدقے میں یہ امت بنی ہے، آج وہ ذات، وہ ہستی
جن کی شریعت آخری شریعت ہے، جن کا مذہب آخری مذہب ہے، جو نبی آخری مذہب ہے، جو نبی آخری نبی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، جب ان کی جماعت پاکیزہ اور مقدس جماعت ہے، جب نبی سے محبت ہے، تو پھر آپ کے لائے ہوئے آپ کے تمام چیزوں سے محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی، تمام صحابہ سے محبت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو بڑھا دیا، کسی کو گھٹا دیا۔ اہل بیت سے محبت میں اتنے غلو کر گئے کہ تمام صحابہ کی مقدس تمام صحابہ کی اور تمام صحابہ کو جو ہے ٹھیس پہنچانے لگے، ان کی روحوں کو ٹھیس پہنچنے لگی، ان کی عظمت گھٹانے لگے۔ نہیں، ایک معیار قائم کیا جائے، ایک اعتدال قائم کیا جائے، اعتدال کے پیمانے پر ہر کسی کو رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی اتنی عظمت بیان کی جائے کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے اوپر لعن طعن کرا جائے، نعوذ باللہ، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو، صحابہ کرام کی برائی اور ان کو جو ہے یاد کرنا برائی سے، اور کچھ بھی دل میں ذرا سا خلش لانا، یاد رکھو ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ صحابہ کرام کو اچھائی سے یاد کرو، صحابہ کرام کو بلائی سے یاد کرنا کتاب اللہ اور سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، دعا کرو آج کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے صحابہ کرام کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، اور جتنے بھی دشمنان صحابہ ہیں ان تمام سے جو ہے صحابہ کے دفاع کے لیے ہم تمام لوگوں کے لیے عظمت صحابہ پر زیادہ سے زیادہ جو ہے بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔